Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, today again, good to see you people again with a new topic which is developing price strategies and programs. Students, اس سے پہلے ہم لوگ کبھی کسٹمرز، کنزیومرز، ایڈورٹائزنگ کمپینز اور ہم لوگ برانڈنگ کی بات کی، اور ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی یہ جو بزنس کسٹمرز ہوتے ہیں ان کی کیسے انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش کی جاتی ہے، یہ انڈیویجول کنزیومرز ہیں اس کے بارے میں کیسے بات کی جاتی ہے جی. اور پھر ہم لوگوں نے کبھی ڈیولپنگ پروڈکٹ اسٹریٹجیز کی بات کی تھی، ڈیزائننگ سروسز کے بارے کے حوالے سے ہم لوگوں نے کافی زیادہ ڈسکس کیا تھا. اسٹوڈنٹس آج ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرائسنگ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو کس طریقے سے ڈیوائز کرتی ہیں جی آرگنائزیشنز. What are the parameters or what are the factors which must be considered during setting up of prices? آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لیکچر شروع میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ جب ہم لوگ پرائس کی بات کرتے ہیں، جیسے جو 4 P's کی جب ہم لوگ بات کر رہے تھے، جس میں پروڈکٹ، پرائس، پلیس، پروموشن کی جب ہم لوگ بات کر رہے تھے، تو اسٹوڈنٹس جب پرائس کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہمارے پاس 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس جو کہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، جس کے اندر ایک میٹیریل ہوتا ہے، جیسے ہم لوگوں نے کارز کے کیس میں اسٹیل کی بات کی تھی، یا ہم جن کے جو ڈیش بورڈ ہے اس میں پلاسٹک کی بات کی تھی، سیٹس کے لیے ہم لوگوں نے فوم یا اور جو میٹیریل اس کے اندر یوز ہوتا ہے جی ہم نے اس کی بات کی تھی. اسی طرح کمپیوٹرز کے اندر ہم لوگ یہ جو آپ یہ دیکھتے ہیں غالباً اس کے اندر سلیکون یوز کیا جاتا ہے، ان کے مدر بورڈز کے اندر وہ پلاسٹک، اسٹیل یا وٹ ایور دا آئٹمز آر یوزڈ. اگر ہم لوگ ایک گھر کی کنسٹرکشن کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اگین جو اسٹیل راڈز جس کو ہم لوگ سریا کہتے ہیں جی وہ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بجری، کرش جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی، سینڈ، سیمنٹ، دیز کائنڈ آف تھنگس وی کنسیڈر ان مٹیریل. جی کپڑے کے کیس میں ہم لوگ کاٹن کو کنسیڈر کر لیتے ہیں، یارن یا اس کا جو دھاگا ہوتا ہے جس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں ان پٹ. یہ ساری کی ساری چیزیں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس میٹیریل میں آ جاتی ہیں جی. اور جب ہم لوگ لیبر کی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ ہم موسٹ آف دا ٹائمز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈائریکٹ لیبر. وہ لوگ جو ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے میں جی ان کو ہم لوگ لیبر کا نام دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو پروڈکٹ جتنی زیادہ اسپیشلائزڈ ہوگی جی اس کا لیبر اتنا ہی زیادہ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگ اگزامپل لے لیتے ہیں جی مدر بورڈز کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی جو آج کل تو خیر ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے جی، لیکن اس کی ڈیزائننگ، اس کا مدر بورڈ جس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کے سرکٹس جس طریقے سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں جن کو ہم لوگ وہ انٹیگریٹڈ سرکٹس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ICs، اتنا ہی زیادہ وہ جو آپ لیبر ہوتی ہے، جو ورک فورس ہوتی ہے، اس کو اسکلفل ہونا چاہیے جی. اور ڈیفینیٹلی وہ جتنا زیادہ اسکلفل ہوگی اور اتنی زیادہ کاسٹ لیبر کی ہوگی، اور الٹیمیٹلی اتنی زیادہ پروڈکٹ جو ہے وہ ایکسپینسو ہو جائے گی. اسٹوڈنٹس the third thing about which we are talking about وہ جی فیکٹری اوور ہیڈ کی بات ہوتی ہے. فیکٹری اوور ہیڈ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہم ڈیولپ کرنے کے لیے ایک بہت کامن ایگزامپل دیتے ہیں کہ ہم یہ جو ہمارے گھروں میں فرنیچر یوز ہوتا ہے جی اس کے اندر نیلز کیل استعمال کیے جاتے ہیں یا سمت بانڈ استعمال کی جاتی ہے، جس کی اماؤنٹ اتنی سگنیفیکینٹ نہیں ہوتی ہے، جس کی کوانٹٹی اتنی سگنیفیکینٹ نہیں ہوتی اسٹوڈنٹس، تو اس کو ہم لوگ فیکٹری اوور ہیڈ کی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کیٹیگری کے اندر. اسٹوڈنٹ اسی طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سیزنل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی کام کے لیے ہم کچھ فار دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہم کو لیبر ہائر کر لیتے ہیں، تو اس کو بھی کسی حد تک ہم لوگ فیکٹری اوور ہیڈ کی کیٹیگری میں اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس جب ان تینوں چیزوں کو ہم لوگ کمبائن کر لیتے ہیں جی، جس میں ہمارے پاس میٹیریل ہے، لیبر ہے، فیکٹری اوور ہیڈ ہے، تو ہم اس کی جو کاسٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ. آپ لوگوں نے اس کو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہوگا. وہ جو کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ جب ان تینوں کو کمبائن کرنے کے بعد آتا تو پھر آرگنائزیشنز یہ اسٹریٹجی ڈیوائز کرتی ہیں کہ بھائی اس کے اوپر کتنے % ہم لوگوں کو پروفٹ لینا ہے. ادھر وہ پروفٹ 40% ہم لوگوں کو لینا ہے، وہ 20% لینا ہے، وہ 10% لینا ہے، یا ہم لوگوں نے 700%. جی اسٹوڈنٹ 700% پروفٹ بھی. یہاں پر پاکستان میں ایک آرگنائزیشن تھی when they start their operation and when they were quite new into the یہ جو کلودنگ کا جو ایک بزنس ہے اس کے اندر، جب وہ گارمنٹس کے اندر آئے اور کافی they were new، جس میں وہ کلودنگ گارمنٹس بھی سیل کرتے تھے جی اسٹوڈنٹس، میل، فیمیلز اینڈ فار کڈس. اس کے علاوہ بیڈ شیٹس تھیں، پھر بعد میں وہ بیڈز کی طرف آگے، کراکری کی طرف آگے، فٹ ویئرس کی طرف آگے. بہت زیادہ انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا جی. وہ جو اپنی پروڈکٹ لائن تھی، پروڈکٹ ویرائٹی تھی، اس کو بہت زیادہ انرچ کیا.
تو اسٹوڈنٹس کیا ہوا کہ ان لوگوں کو اس کے اندر یہ بہت زیادہ پرابلم آیا کہ ان کی جو اوور ہیڈ کاسٹ تھی وہ بہت زیادہ ایکسیڈ کر گئی، اور اس اوور ہیڈ کاسٹ کو ایکسیڈ کر جانے کی وجہ سے کچھ جگہوں کے اوپر یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ وہ 700% تک، یعنی کہ اگر کسی چیز کی پرائس 100 روپیز ہے تو وہ اس کو 800 کے اندر سیل کر رہے تھے اسٹوڈنٹ. اس کی آپریشنل کاسٹ بہت زیادہ ہائی ہو گئی تھی. اور پھر اس کے اندر دوسرے فیکٹرز بھی تھے جو اب ہم آگے پڑھتے جائیں گے. جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات کسٹمرز کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ایکسپینسو ہوگی اس کی کوالٹی اتنی ہی زیادہ بہتر ہوگی. تو یہ ایک امپریشن، یہ اس پرسیپشن کو بھی یوز کیا جاتا تھا جی. تو اس کے اندر یہ ہم آنے والی سلائیڈز کے اندر وی ول ٹرائی ٹو ڈسکس سم ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ آل دیز کائنڈ آف اسٹریٹجیز جی. ہاں یہ تو ہم لوگ بات کر رہے تھے ٹینجیبل آئٹمس کی جی. جب ہم لوگ بات کرتے ہیں سروسز کی تو اسٹوڈنٹس ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جیسے بینکس ہیں جی، رسک مینیجرز ہوتے ہیں جی. دی پیپل آر ٹیکنگ رسک جی. دے نیڈ ٹو کنونس کسٹمرز، کلائنٹس، اور مارکیٹ سے بزنس لے کر آتے ہیں جی. اس کیس میں پھر ہیویلی انویسٹ کرنا پڑتا ہے جی. میٹیریل پھر ہمارے پاس بڑا کیا کہنا چاہیے سیکنڈری سی چیز ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر پھر اکوپمنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس. اور ہماری جو آرگنائزیشنز ہیویلی انویسٹ کرتے ہیں لیبر فورس کے اندر جی، امپلائیز میں انویسٹ کرتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو لیٹسٹ اکوپمنٹ آفر کرتے ہیں جی، ان کو دیا جاتا ہے. اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ سو دیٹ دے کین امپروو دا کوالٹی آف دیئر لیبر ٹو گیٹ دا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج اسٹوڈنٹ اور ٹو لیڈ دا مارکیٹ جی. So let's start discussing this particular topic with یہ جو پرائز کی ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے اسٹوڈنٹس. بہت سارے سینونیمز ہیں جی پرائز کے. ہم رینٹ کی بات کر لیتے ہیں جی کارز کے کیس میں، یا ہم لوگ پراپرٹی کے کیس میں جی ٹیوشن ہم لوگ بات کرتے ہیں، فی کی بات کرتے ہیں، فیئر، ریٹ، ٹول کی بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، پریمیم کی بات کرتے ہیں، آنریریم کی بات کرتے ہیں، ایکسپرٹیز کسی کی ہائر کرتے ہیں جس کو آنریریم ہم لوگ پے کر دیتے ہیں، اسپیشل اسسمنٹ ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں جی، برائب اسٹوڈنٹ آلدو اٹ از نیگیٹو بٹ اسٹل ہم اس کو کرتے ہیں جی. ڈیوز کی بات کرتے ہیں، سیلری ہے، کمیشن ہے، ویج ہے، اینڈ اسٹوڈنٹس ٹیکس از دیئر. تو یہ سارے کے سارے سینونیم ہیں جی پرائز کے جی. نیکسٹ لیٹس اسٹارٹ ڈسکسنگ اباؤٹ کہ انٹرنیٹ جی اسٹوڈنٹس ہم لوگ جو کہتے ہیں جی ورلڈ از اے گلوبل ولیج. یہ 1985-86 میں اس سے پہلے یہ ایک کینیڈین آتھر تھا، اس نے کہا جی ورلڈ از اے گلوبل ولیج. پھر بعد میں وہ دیٹ پرٹیکولر کانسیپٹ واز ویری ویل پکڈ اپ بائی سم امریکن، اور پھر اس کو بڑے زبردست طریقے سے دے شیئر دیٹ کانسیپٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور جب انہوں نے ایک دفعہ شیئر کیا تو اس کے اندر پھر آپ یہ دیکھیں گلوبل ولیج. اور پھر یہ 90s کے اندر جب ونڈوز ہمارے پاس آئی، اور پھر جب 2000 کے اندر جب ہم لوگوں نے اسمارٹ فونز کے اندر جو اس ملینیم میں ہم لوگوں نے جب یوز کرنا شروع کیے تو اسٹوڈنٹس انٹرنیٹ نے ہیویلی افیکٹ کیا ہر ایک کی لائف کو جی. وہ دنیا میں کسی بھی کونے پر ہے. تو اسی طرح سے کسٹمرز، کنزیومرز، آرگنائزیشنز دے اسٹارٹ گیٹنگ دا ایڈوانٹیج آف دس پرٹیکولر انٹرنیٹ جی. تو یہ بہت ساری جگہوں کے اوپر تھریٹ بھی بن گیا آرگنائزیشن کے لیے، اور کچھ کیسز میں یہ کسٹمر یا کنزیومر کے لیے بہت ساری کچھ کیسز میں نہیں بلکہ بہت سارے کیسز میں یہ کسٹمر یا کنزیومر کے لیے کنوینئنس بھی بہت زیادہ لے کر آیا جی. بائرز کے لیے کیسے کنوینئنٹ ہوا جی، گیٹ انسٹنٹ پرائز کمپیریزن فرام تھاؤزینڈز آف وینڈرز جی. آپ کو یاد ہوگا ایک لیکچر میں ہم لوگوں نے ایک سلائیڈ دیکھی تھی جس میں وہ کمپیریزن دے رہے تھے کہ موبائل فون کے کون کون سے فیچرز کس کس برانڈ کے موبائلز میں نہیں ہیں. وہ کمپلیٹ ایک لسٹ دے کر اس کے اندر کمپیریزن دیا تھا. اسی طریقے سے پرائس بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس لوکل مارکیٹ میں یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ناؤ دا بائر ہیز دا فریڈم ٹو کمپیئر دا پرائس امنگ ڈفرینٹ سورسز کہ بھائی کون سا جو وینڈر ہے وہ ریزنیبل اماؤنٹ آفر کر رہا ہے جی. نیم دیئر پرائس اینڈ ہیو اٹ میٹ. اور وہ بعض اوقات وہ اپنی پرائس بھی اس کے اندر مینشن کر دیتے ہیں. تو بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں جو اس کی کوالٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں یا اس کی کوالٹی کو انہینس کر کے اس لیول کی پروڈکٹ جو ہے اس کو آفر کر دیتے ہیں. گیٹ پروڈکٹس فری. یہ بھی بڑا کیا کہنا چاہیے انٹرسٹنگ فینومینا ہے. جیسے ایئر لائن ٹکٹس ہیں ہمارے پاس، یا اس کے علاوہ ہمارے پاس جیسے وہ ہم لوگ فریکوینٹ فلائرز کے نام سے ایئر لائنز کمپینز شروع کرتی ہیں جی. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نمبرز بنتے چلے جاتے ہیں، اور پھر آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ٹکٹ 60-70 یا آپ 1000 مائلز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ایک فری ٹکٹ دے دیتے ہیں اگر سیم ایئر لائن یوز کرتے ہیں جی.
اسی طریقے سے پھر ڈفرینٹ پروڈکٹس جو ہیں ان کو آفر کیا جاتا ہے جی، اس کے اندر ڈسکاؤنٹس بھی آفر کر دیے جاتے ہیں جی. سیلرز کی بات کرتے ہیں جی، مانیٹر کسٹمر بیہیویئر اینڈ ٹیلرز آفرز ٹو این انڈیویجول جی، بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کی ہم لوگ بہت بات کرتے آئے تھے، تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں کہ وٹ از دا وائس آف کنزیومر اور کسٹمر، اور کس طریقے سے وہ پریزنٹ کرتا ہے جی اپنی فیلنگ کو، یا ریپرزینٹ کرتا ہے جی وٹ ہی اور شی وانٹس. تو اس کی بیسس کے اوپر پھر پروڈکٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں اس کو دیکھا جاتا ہے جی. گیو سرٹن کسٹمرز ایکسیس ٹو اسپیشل پرائسز جی، جیسے ہم لوگ اگین پرنس طلال کی بات کر لیتے ہیں جی، برونائی کے جو سلطان ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ دے پیپل آر کوائٹ ایلیٹ، تو ان کے لیے پھر ایک اسپیشل پروڈکٹ ہمارے پاس آتی ہے. لیکن جب ہم لوگ دوسرے لوگوں کی بات کرتے ہیں جی، ہم کسی جگہ کے اوپر ڈیفینیٹلی وہ کوالٹی کو کمپرومائز کر کے اس کو چیپر ریٹس کے اوپر بھی اویلیبل کر دیتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس ایسا پھر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ہر کمپنی کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جی، ہر کمپنی کی ایک اپنی پالیسی، اپنا پرائز کا پروگرام ہوتا ہے جی، وہ اس کی بیسس کے اوپر. اب ایسا پاسبل نہیں ہے کہ رولز رائس جو ہے وہ بہت لو ریٹس کے اوپر اپنی جو کارز ہے وہ آفر کرنا شروع کر دے. اٹس ریئلی ناٹ پاسبل. سوزوکی کے کیس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوزوکی وہ جو مہران آئی تھی، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں وہ سوزوکی ایف ایکس آئی تھی، پھر مہران آئی، خیبر آئی، پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انہوں نے پھر ہائر جو انکم گروپ تھا اس کی طرف جانے کی کوشش کی. دے اسٹارٹڈ ود بیلینو، اور پھر اب لیانا کی صورت میں جو اس کا جو لیٹسٹ ورژن آیا تو وہ اس کے اوپر پھر کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم ہائر جو سائٹ کے اوپر جو ہمارے جو ہائی انکم گروپ ہے جی اس کو ٹارگٹ کیا جا سکے. تو پھر یہ گیو سرٹن کسٹمرز ایکسیس ٹو اسپیشل پرائسز، بوتھ بائرز اینڈ سیلرز دے کین نیگوشیٹ پرائس ان آن لائن آکشن. اسٹوڈنٹس آکشنز کی بات ہم لوگ آگے چل کر کافی زیادہ ڈیٹیل میں بھی کریں گے، لیکن ان آکشنز کے اندر ہوتا ہے کہ پروڈکٹس کو ڈسپلے کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر ایک کامن ویب سائٹ ہوتی ہے، اور پیپل فرام آل اکراس دا گلوب دے کیپٹ آن انٹریکٹنگ آن دیٹ ویب سائٹ، اور وہ پھر اس کی پرائس کو کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے بیڈنگ دیتے رہتے ہیں کہ جی کس طریقے سے. ابھی موسٹ ریسنٹ میں آپ سے کہوں گا کہ جو ہمارے سامنے اگزامپل آئی ہے پاکستان کے اندر، یہ 3G اور 4G کے جو لائسنسز دیے گئے ہیں اس کے اندر پھر بہت ایک زبردست قسم کی آکشن انہوں نے اس کا انٹرنیٹ کا یوز کیا ہے جی. کامن پرائسنگ مسٹیکس جی، غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، کمپنیز آرگنائزیشن سے بھی ہو سکتی ہیں. جیسے آپ سے بات ہوئی تھی جی کوکا کولا سے ہو گئی تھی، پیپسی سے ہو گئی تھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں ڈیٹرمائن کاسٹ اینڈ ٹیک ٹریڈیشنل انڈسٹری مارجنس جی، پرانے جو چلے آ رہے ہیں یا 10-12-15% کے اوپر آپ اس کو کر دیں تو آپ ریئلائز نہیں کرتے. نا پیپل آر ویری ویل اویئر آف لاٹ آف تھنگس جی. انٹرنیٹ کی جو بات ہوتی ہے، فیلئر ٹو ریوائز پرائز ٹو کیپٹلائز آن مارکیٹ چینجز جی، مارکیٹ کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں جی. انوائرمنٹل جو ہمارے پاس فیکٹرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ انٹینسٹی سے آرگنائزیشن کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جی، تو جس کی وجہ سے وہ پرائس ریوائز نہیں کر پاتے اور آرگنائزیشنز کرمبل ہو جاتی ہیں جی، ان کو رول بیک کرنا پڑ جاتا ہے. سیٹنگ پرائس انڈیپینڈنٹلی آف دا ریسٹ آف دا مارکیٹنگ مکس، سیٹنگ پرائس انڈیپینڈنٹلی آف ریسٹ آف دا مارکیٹنگ مکس سے آپ پرائس کو باقی جو 4 P's ہیں، جیسے 3 P's ہیں جس میں ایک پروڈکٹ آ جاتا ہے، ایک پلیس آ جاتا ہے، پروموشن آتا ہے، آپ ان کو اگنور کرتے ہیں اور صرف آپ پرائس کو ڈیٹ کرتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جو ایڈورٹائزنگ کمپینز ہوتی ہیں، جو امپلائیز کی سیلریز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس، وہ بھی ساری کی ساری ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو کنسیڈر فار دا پرائس. ہمیں اس کو کاسٹ کے اندر اس کو انکلوڈ کرنا ہوتا ہے جی. اگر آرگنائزیشنز انکلوڈ نہیں کرتی تو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے جی. فیلئر ٹو ویری پرائس بائی پروڈکٹ آئٹم مارکیٹ سیگمنٹ جی. اور ڈسٹریبیوشن چینلز اینڈ پرچیز کا جتنے زیادہ ڈسٹریبیوشن چینلز بیچ میں آتے جائیں گے جی، میڈیٹرز جتنے زیادہ بیچ میں آتے جائیں گے اسٹوڈنٹس، اتنا ہی زیادہ پروڈکٹ ایکسپینسو ہوتا جائے گا. اسی لیے آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں، بیکورڈ انٹیگریشن. لائک ہم لوگ بات کر رہے تھے ٹاپس کی جی، اپنے فارم ہاؤسز ہیں. اسی طریقے سے دنیا میں آپ دیکھیں کہ آرگنائزیشنز کوشش یہ کرتی ہیں جی بیکورڈ انٹیگریشن، تاکہ ڈیپینڈنس کم ہوتی چلے جائے جی. آپ لوکل میں اگر میں آپ سے کہوں کہ صادق بردرز کی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ بیکورڈ انٹیگریٹ کیا جی، تو اپنے فارمز بنائے جی، پولٹری فارمز بنائے سو دیٹ کہ ڈیپینڈنس ہم لوگ کسی طریقے سے کم کر دیں. اور جو فارورڈ انٹیگریشن ہے اسٹوڈنٹس، اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سیلنگ آؤٹ لیٹس ہیں جی، وہ جو ریٹیل آؤٹ لیٹس جن کو ہم کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹس یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، بٹ جو ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں جی،
ان ریٹیل آؤٹ لیٹس کو ایکوائر کر لیتے ہیں یہ کسی کے ساتھ کولیبریٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا بھائی آپ ہماری چیز بھی رکھ لیں, اس کے اوپر آپ کمیشن لے لیجئے گا اور اس کو سیلنگ. تو ڈیپینڈنس کسی حد تک کم ہو جاتی ہے, لیکن یہ ڈیپینڈنس آرگنائزیشنز کے لیے خطرناک بھی ہوتی ہے جی. اینڈ پرچیز اوکیزنز, اور اسٹوڈنٹس یہ جو پرچیز اوکیزنز ہوتے ہیں جی, جیسے عید آ جاتی ہے, کرسمس آ جاتا ہے, نیو ایئر کی بات کرتے ہیں, چائنیز نیو ایئر کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اب جیسے پاکستان میں ہمارے یہاں پر ویلنٹائن کا کافی سارا رواج چل پڑا ہے جی, ویلنٹائن ڈے کے اوپر ڈیفرنٹ, تو وہ پھر لیکن نارملی اسٹل ویلنٹائن ڈے کو اس طریقے سے وہ نہیں کرتے ٹارگٹ پرائسز کے لیے, لیکن باقی جگہوں کے اوپر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی پرائسز کو کچھ حد تک قدرے ریڈیوس کر کے ٹرن اوور انکریز کر کے میکسیمم پروفٹ گین کیا جا سکے جی, مارکیٹ شیئر انکریز کیا جا سکے جی. کنزیومر سائیکالوجی اینڈ پرائسنگ جی, ریفرنس پرائسز ہوتی ہیں جی اسٹوڈنٹس. Pricing information a consumer retains in memory that is used to interpret and evaluate a new price. Students, آپ کے ذہن میں ایک پرائس ہوتی ہے, جب آپ اس پرائس کو ذہن میں رکھتے ہیں, آپ چلے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر, اور وہ پلس مائنس جو چیز بھی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس, اگر تو آپ کے ذہن میں کم پرائس ہے, وہ آپ سے زیادہ مانگتا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں جی, کیونکہ آپ بائنگ پاور, پرچیزنگ پاور اور ان سارے فیکٹرز کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کرتے ہیں. اور اگر وہ پرائس آپ زیادہ سوچ کر گئے ہوں, کم مانگ لیتے ہیں جی, یو آر مور دین ہیپی, اس کو سلوٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اسے گلے ملتے ہیں کہ یار میں تو تھوڑا مہنگا سوچ رہا تھا, لیکن آپ اس کو بڑا مجھے ریزنیبل پرائس کے اوپر دے رہے ہیں, تو لیٹس پرچیز اٹ. جو ریفرنس پرائس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. پرائس کوالٹی انٹرفیرنسز ہوتے ہیں جی, مینی کنزیومرز یوز پرائس ایز این انڈیکیٹر آف کوالٹی. جو چیز جتنی زیادہ مہنگی ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ اس کی کوالٹی اچھی ہوگی, جبکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لوکل مارکیٹ کے اندر اس کا را مٹیریل چیپ اویلیبل ہوتا ہے, آپ کے پاس لیبر بھی اویلیبل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پرائس آپ کے پاس آپ کو کمپیریٹیولی کم پرائس کے اوپر وہ چیز مل جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ جو پروڈکٹ ہوتا ہے جس کو امیٹیٹ کیا ہوتا ہے, کاپی کیا ہوتا ہے جی. آپ موبائل فونز کے کیس میں دیکھتے ہیں, آپ لیپ ٹاپس کے کیس میں دیکھ لیتے ہیں, الیکٹرانکس کے کیس میں یہ چیز زیادہ سامنے آتی ہے کہ جب وہ امیٹیٹ کر کے اس کو دھڑا دھڑ لوگ اس کے اوپر وہ خریدنا شروع کرتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا ٹائم جو کسٹمر ہوتا ہے وہ پرائس اور کوالٹی, جتنا زیادہ پرائس انکریز ہوگی اتنی زیادہ کوالٹی بھی امپروو ہوگی, اس کی پرسپشن یہ ہوتی ہے جی. تو ہم اس کو کہتے ہیں جی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. پرائس اینڈنگز ہیں جی, سیلرز بلیو پرائس اینڈ ان آڈ نمبرز جی. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں جی 299, 1799, یہ بہت دفعہ یہ آپ پڑھیں گے جب کوٹلر صاحب کی کتاب, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ریپیٹڈلی مینشن کرتے ہیں جی اپنی بکس کے اندر, اپنے ٹیکسٹ کے اندر, کہ بہت دفعہ جو سیلرز ہوتے ہیں ان کی یہ پرسپشن ہوتی ہے کہ پرائس شوڈ اینڈ ایٹ آڈ نمبر جی. 299, 309 یا اس طریقے سے کچھ, اور ایون کچھ کیسز میں آپ دیکھیں وہ 299.99 بھی لکھا ہوتا ہے. اچھا, there is another thing, price cues any marketing tactic used to persuade customers that prices offer good value compared to competitors' price, past prices or future prices. Students, کہ جو پرائس آپ پے کر رہے ہیں جی, اس کے حوالے سے, اس کے بدلے, اس کے ایکسچینج میں ہم بہت اچھی ویلیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کمپیٹیٹر کے ساتھ ہمارا کمپیریزن کرتے ہیں جی, یا اگر آپ پرانی پرائسز کو کمپیئر کرتے ہیں, یا اگر آپ فیوچر پرائسز کا کسٹمر کنزیومر کے ذہن میں, تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پرائس کے اوپر یہ تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے چلیں کہ لوگوں کو یہ پرسپشن دیں دیٹ وی پیپل آر گیونگ یو سم تھنگ ویری گڈ جی. یہ نارملی کنزیومر سائیکالوجی کی بات کی تھی جی ریگارڈنگ پرائسز. Students, let's talk about steps in setting prices ji. Basically as it is evident from the slide that there are 6 steps in setting up the prices. Select the price objective, determine demand, estimate costs, analyze competitor price mix, selecting pricing method and select final price. Let's start discussing from the very first ji, selecting the pricing objective ji. ایک چیز ہوتا ہے جی survival. جب price objective ہوتا ہے جی, تو اس کے اندر دیر از اے تو کمپنیز بعض اوقات کیا کرتے ہیں, وہ سروائیول کی بات کرتے ہیں. شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ٹو اوور کم اوور کیپیسٹی, انٹینس کمپٹیشن اور چینجنگ کنزیومر وانٹس. آبجیکٹو وڈ بی ٹو کور آل ویریبل اینڈ اف پاسبل سم فکسڈ کاسٹ ایز ویل. اچھا اسٹوڈنٹس, یہاں پر سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنے سے پہلے آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جی کاسٹ کی ڈفرنٹ ٹائپس کیا ہیں جی ہمارے پاس. ایک چیز ہوتی ہے جی فکسڈ کاسٹ, جیسے ہمارے پاس رینٹل ہے جی,
وہ جو رینٹل ہوتا ہے نا وہ فکس کاسٹ رہتی ہے جی, وہ اتنی, جیسے آپ ایک بلڈنگ رینٹ پہ لے لیتے ہیں تو اس کی کیپیسٹی ہے, آپ اس کو 24 آور یوز کریں, آپ اس کو 8 آور یوز کریں, آپ اس کو 6 آورز یوز کریں, 12 آورز یوز کریں, اس کا رینٹ سیم ہی رہنا ہے اسٹوڈنٹس. دوسری چیز ہوتی ہے ہمارے پاس ویریبل کاسٹ, جو کہ ویری کرتی ہے. کیسے ویری کرتی ہے؟ جتنا زیادہ وقت آپ مشینری یوز کریں گے اتنا آپ کا الیکٹریسٹی کا جو بل ہے وہ انکریز کرے گا, اتنا زیادہ میٹیریل کی کاسٹ انکریز کرے گی, تو وہ ہمارے پاس ویریبل کاسٹ ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو کاسٹ ہوتی ہے وہ نارملی وہ فکسڈ اور ویریبل کاسٹ کو کمبائن کر کے جو ہم لوگ کرتے ہیں جی, دیٹ از ایکولس ٹو ٹوٹل پرائس. نمبر 1. نمبر 2 اسٹوڈنٹس, دیر از اندر کیٹیگری, اس کو ہم کہتے ہیں جی ایوریج پرائس. ایوریج پرائس ہم کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ جب بہت سارے پروڈکٹس آئٹمس بن رہے ہوتے ہیں کمپنی کے اندر, ڈیفینیٹلی ایک پروڈکٹ تو نہیں, ڈفرنٹ آئٹمس بن رہے ہیں. ہم کارز کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جی پر ڈے جیسے اس کی کیپیسٹی کہہ دیتے ہیں کہ جی 400 کارز جو ہیں وہ پروڈیوس ہونی ہے جی. سے کہ اگر 400 کارز پروڈیوس ہونی ہے تو اس میں سے فائنل سٹیج کے اوپر وہ جو کوالٹی کنٹرول والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو 5-7 کارز ہیں دے آر ناٹ اپ ٹو دا مارک, ان کی یہ فنیشنگ ٹھیک نہیں ہے, پینٹ ٹھیک نہیں ہوا, یا اس کے اندر اور کوئی پرابلم ہے, تو اس کے اوپر کچھ ری ورک کی ضرورت ہے. یا جیسے شرٹس بناتے ہیں تو شرٹس کے کیسز میں کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر اگر ری ورک کریں گے تو یہ اس کی پرائس سے بڑھ جائے گا. کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کی کاسٹ جو ہے, اس کی پرائس اگر 100 روپیز ہے اور کاسٹ اس کے اوپر 80 روپیز آتی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کے لیے بھیجتے ہیں, کوئی پیس خراب ہو جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ 100 کی بجائے 110 ہو جائے گا یا 95 ہو جائے گا, تو ہم اس کے اوپر ری ورک کرتے ہی نہیں ہیں جی, ہم اس کو بی پیئر میں ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں جی. کارز کے کیس میں اسٹوڈنٹس ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہو سکتا, وہ واپس بھیجتے ہیں ری ورک کے لیے. تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ایڈیشنل کاسٹ انکر ہوتی ہے. تو وہ جو ایڈیشنل کاسٹ انکر ہوتی ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, ایٹ دا اینڈ آف دا ویک, ایٹ دا اینڈ آف دا فورتھ نائٹ, 15 دن کے بعد, یا ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ, وہ ٹوٹل وہ فکسڈ اور ویریبل کاسٹ کو کمبائن کرتے ہیں اور نمبر آف یونٹس پروڈیوس کے اوپر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایوریج کاسٹ. جیسے ابھی ہم 400 کارز کی بات کر رہے تھے, تو 400 ملٹیپلائی بائی 30 اگر ہم ڈیز لیتے ہیں تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس 12,000 یونٹس بن جاتے ہیں. تو کیا کریں گے 12,000 یونٹس, اس میں سے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی 1% بھی ہمارے پاس ری ورک اس کے اوپر ہوا تو وہ 120, تو ٹوٹل ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو ایکسٹرا میٹیریل, ایکسٹرا لیبر آورز, ایکسٹرا فیکٹری اوور ہیڈ اس کے اوپر انکر ہوا ہے, اس کی کاسٹ کو بھی ہم لوگ کمبائن کرتے ہیں ٹوٹل کاسٹ میں اور اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 12,000 کے اوپر, تو ہمارے پاس ایوریج کاسٹ آ جاتی ہے. اسی طریقے سے ہم ایوریج ویریبل کاسٹ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں, ایوریج ٹوٹل کاسٹ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس نمبر آف یونٹس کے اوپر ڈیوائڈ کرنے کے بعد. تو سروائیول کے کیس میں کہتے ہیں جی پہلی بات اسٹوڈنٹس یہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے, لانگ ٹرم نہیں ہوتی جی, کہ بھائی سروائیو کرنا ہے. صرف ایسا کرتے ہیں کہ کچھ بھی کریں کہ ہماری جتنی بھی ویریبل کاسٹ ہے جی اس کو کسی طریقے سے ہم رننگ پوزیشن کے اوپر اندر اس کو رکھتے ہیں جی. دین کم اسٹوڈینٹس میکسیمائز کرنٹ پروفٹ جی, کیش فلو اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی جی ہمارا جو کرنٹ پروفٹ ہے اسٹوڈینٹس, جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مارکیٹ شیئر انکریز کرتے ہیں یا پرائس انکریز کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ بہت زیادہ پروڈکٹ کی, تو وہ میکسیمائز کرنٹ پروفٹ, میکسیمائز مارکیٹ شیئر جی, مارکیٹ پینیٹریشن پرائسنگ, ایزیومنگ ہائی پرائس سینسٹیوٹی, firms will lower price which would precipitate a dramatic increase in volume. Students پرائسز ڈیکریز کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ٹرن اوور انکریز ہوتا ہے, لوگ زیادہ سے زیادہ اس آئٹم کو پرچیز کرتے ہیں. جب زیادہ پرچیز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ ایک آئٹم کے اوپر سے کہ 20 روپیز کا پروفٹ لے رہے تھے, آپ نے اس کو کیا اچھا یار 5 روپیز کا پروفٹ لیتے ہیں, اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرن اوور ہے کہ پہلے آپ کا جو آئٹم تھا وہ 100 لوگ لے رہے تھے, تو 100 لوگ جب آپ کے پاس لے رہے تھے اسٹوڈنٹس, تو یہ تقریباً 2000 آپ کہہ لیں کہ وہ پروفٹ اس کے اوپر آ رہا تھا. آپ نے اس پروفٹ کو ڈیکریز کر دیا to 5, تو آپ کے نمبر آف کسٹمرز اس کے اوپر زیادہ ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ. پہلے 100 لوگ لے رہے تھے تو سے کہ اگر اب 200 لوگ لے رہے ہیں یا اب اگر 400 لوگ لے رہے ہیں یا زیادہ لوگ لے رہے ہیں, تو اسی حساب سے پہ پروفٹ انکریز ہو جاتا ہے, تو وہ کسٹمر بیس انکریز ہو جاتی ہے. یہ جو بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہوتے ہیں یا ریٹیل آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ نارملی کیا کرتے ہیں کہ ویجیٹیبل جب تھوڑی سی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہے,
تو وہ اس کے اوپر پرائس اس کو ڈیکریز کر کے اسٹوڈنٹس وہ لوگوں کو آفر کر دیتے ہیں، اور وہ پھر ڈیفینیٹلی جہاں پہلے ریکس میں ہوتی ہے وہ اس کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پرچیز کرتے ہیں اور اس کو جلدی کنزیوم کر لیتے ہیں جا کے، تو جی وہ پھر ٹوٹل لاس ہونے سے بچ جاتی ہے جی. تو یہ ہمارے پاس ایک میکسیمم مارکیٹ شیئر تھا اسٹوڈنٹ. نیکسٹ ہمارے پاس جو سلیکٹنگ دا پرائسنگ آبجیکٹو آتا ہے جی، وہ مارکیٹ سکیمنگ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس مارکیٹ سکیمنگ میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اف دیر از اے کمپنی جو کہ کسی بھی انوویشن کے ساتھ مارکیٹ میں آتی ہے، ونس دے پیپل آر انٹو دا مارکیٹ، تو وہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ شیئر کیپچر کرتے ہیں. جب مارکیٹ شیئر تو ارلی اڈاپٹرز جو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یار وی مسٹ ہیو دس کائنڈ آف پروڈکٹ، وہ جب اس کو پرچیز کرنا شروع کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو اس کے پرچیز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنا بھی پروفٹ مارجن سے کہ اگر اس کی پرائس سے اگر 80 روپیز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم 8000 روپیز میں یا 800 ڈیو ٹو دیٹ انوویشن اسٹوڈنٹ، ڈیو ٹو دیٹ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج، ڈیو ٹو دیٹ یو ایس پی جی یونیک سیلنگ پروپوزیشن، وہ کہتے ہیں کہ جی وی مسٹ بی دا فرسٹ، اور ہم تیزی سے ایسا کرتے ہیں مارکیٹ سے ہم میکسیمم پروفٹ گین کرتے ہیں، اس پروفٹ کو کلیکٹ کریں گے، اس کو ہم نئی انوینشن کے لیے نئی انوویشن کے لیے ایلوکیٹ کریں گے، اور جب تک لوگ اس پرٹیکولر فیچر کو امیڈیٹ کریں گے اور جب تک اس کو کاپی کر کے مارکیٹ میں آئیں گے تب تک ہم وی ول ٹرائی ٹو بی انٹو دا مارکیٹ ود اے نیو پروڈکٹ جی. تو اس کو مارکیٹ سکیمنگ کہتے ہیں جی. ارلی اڈاپٹر کی بات کی ہوئی تھی اسپیشلی ان ریپڈلی چینجنگ ٹیکنالوجی مارکیٹ جی. اگین انہوں نے مینشن کیا فونز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، پرائسز اسٹارٹ ہائی اینڈ ڈراپ لوور اوور ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، لیکن میں نے اس کو کچھ جگہوں کے اوپر دیکھا یہ ویکس میں بھی ڈراپ ڈاؤن ہوتی ہے. جیسے ہمارے پاس جو سیمسنگ ہیں یہ ڈفرینٹ ٹیبز جو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں نے ویک کے اندر دیکھا کچھ جگہوں کے اوپر کہ اس کے اندر کچھ 10% ڈراپ ڈاؤن ہوئی تھی جی پرائس، اور 5% ڈراپ ڈاؤن کم ہوئی تھی جی پرائس. گڈ اسٹریٹجی وین اے سفیشینٹ نمبر آف بائرز ہیو اے ہائی کرنٹ ڈیمانڈ، لوگ خریدنا چاہتے ہیں جی. ایپل آئی فون کی ایگزامپل ہمارے سامنے، یونٹ کاسٹ آف پروڈیوسنگ اے اسمال والیوم آر ناٹ سو ہائی دیٹ دے کینسل دا ایڈوانٹیج آف چارجنگ وٹ دا مارکیٹ ول بیئر جی. ڈیفینیٹلی اگر مارکیٹ آپ کے پاس کسٹمرز کلائنٹس ہیں اسٹوڈنٹس دین دیر از نو ایشو جی. انیشیل ہائی پرائس ڈز ناٹ اٹریکٹ کمپیٹیٹرز جی. شروع میں جیسے نوکیا نے اگنور کر دیا تھا کہ جی اتنا مہنگا کون لے گا موبائل فون آئی فون، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ پیپل گیٹ یوز ٹو آف اٹ، جب لوگوں کو پتا چلا نئی چیز ہے اٹ ہیز سم ایڈیڈ ایڈوانٹیج، تو پھر لوگ بہت سوئفٹلی لوگوں نے اس کے اوپر شفٹ کیا جی. ہائی پرائس کمیونیکیٹس دا امیج آف اے سپیریئر پروڈکٹس. ڈیفینیٹلی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی 10 ملین یا 40 ملین اگر کار کی پرائس ہے تو آپ کو پھر یہ اسٹوڈنٹس پتا ہوتا ہے، کسٹمر کو، کلائنٹ کو، کنزیومر کو اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی اس کی کوالٹی بہت زبردست ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹیکنالوجیکلی انوویشن، انوینشن، فیچرز، واٹ ایور یو وانٹ، ایوری تھنگ از انٹو دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. تو پھر وہ اس کے اندر ایک چیز اچھی ہوتی ہے. دین کم جی پروڈکٹ کوالٹی لیڈرشپ جی. پریمیم کوالٹی گو فار پریمیم پرائس جی. ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اسٹوڈنٹ کوالٹی اینڈ پرائس دے آر ڈائریکٹلی پروپورشنل جی. جیسے ہم لوگ چائنیز پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں کہ یار چائنیز پروڈکٹس دے آر ناٹ اپ ٹو دا مارک. اسٹوڈنٹ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر جب پرچیزنگ پاور ہم لوگوں کی کم ہے تو اس کی وجہ سے کمپرومائزڈ کوالٹی چائنیز پروڈکٹس کی جو ہوتی ہے ہم تک پہنچتی ہے. لیکن اگر ہم ایک کوالٹی کی بات کرتے ہیں، وہ پروڈکٹس آپ دیکھیں کہ امریکہ میں، یورپ میں یا گلف کے اندر وہ جو چائنیز پروڈکٹس ہیں جب وہ یہاں تک ہم تک پہنچتی ہے ان کی ایک کوالٹی تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی چائنا اتنی زیادہ ترقی کر گیا، اس نے اتنا زیادہ ایکسل کر لی ہے. اس کی پیکیجنگ سے لے کر اس کی کوالٹی آپ دیکھ لیجئے، اس کا کلرز آپ دیکھ لیجئے، اس کی مطلب دیٹ از اے ٹو زی، ٹاپ ٹو ٹو، وہ ایوری تھنگ از سم تھنگ ایکسلنٹ کوالٹی جی. تو اس کے اندر پھر ڈیفینیٹلی دا پیپل ہو آر ولنگ ٹو پے مور دے گیٹ سم کوالٹی پروڈکٹس جی. ڈٹرمائننگ ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، دس از اے اسٹیپ 2 جی. پرائس سینسٹیوٹی جی. یہ بڑا ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ پرائس انکریز کرتے ہیں یا ڈیکریز کرتے ہیں، اس کے ٹرن اوور کے سیلز، جو سیلز ٹرن اوور ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے جی. سم کریکٹرسٹکس ایسوسیٹڈ ود دا ڈیکریزڈ پرائس سینسٹیوٹی. کسٹمرز آر لیس سینسٹیو ٹو لو کاسٹ آئٹمس اور آئٹمس پرچیزڈ انفریکوینٹلی. جیسے اب ہمارے گھروں میں نا اسٹوڈنٹس یو پی ایس یوز کیے جاتے ہیں جی. یہ ایک بڑا دکھتی سی رگ ہے ہم سب لوگوں کی، لوڈ شیڈنگ.
تو وہاں پر کینڈلز کی کنزمپشن کم ہوگی ہے. تو ایک انفریکوینٹ ہم مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں تو وہ 40-50 روپے, تو ہم اس کی پرسپشن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کی پرائس کیا ہے, بیکاز ہم کافی عرصے سے ہم نے اس کو پرچیز ہی نہیں کیا ہوتا. دین کمز لو کاسٹ آئٹمز ہوتے ہیں, جیسے یہ کنوینئنس آئٹمز جو ہوتے ہیں نا, اس کے بارے میں کسٹمرز کنزیومر اتنے زیادہ کیئرفل نہیں ہوتا جی, دے آر ریلیٹیولی کیئر فری ہوتے ہیں جی. وہ مارکیٹ میں گئے, اچھا جی پروڈکٹ اٹھائی آ گئے, تو اس کے اندر پھر کہتے ہیں کہ جی لیس سینسٹیو ہوتے ہیں. سیلرز کین چارج اے ہائر پرائس دین کمپیٹیٹرز اف کسٹمرز آر کنونسڈ اٹ آفرز اے لوور ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ. جی ڈیفینیٹلی آپ جو کمپنی ہوتی ہے, آرگنائزیشن ہے جی, اس کے پاس ایک پریولیج ہوتا ہے جس کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی اویل کریں. جی Internet has potential to increase price sensitivity but must also target non-price sensitive consumers as well as not leave money on the table. جی اتنے بھی کیئر فری نہیں ہوتے کہ آپ جتنا مانگے آپ کو دے آئیں. ڈیفینیٹلی نیکسٹ ٹائم دے کین گو ٹو سم ادر اسٹور, دے کین گو فار سم ادر سبسٹیٹیوٹ کی طرف چلے جائیں گے, آلٹرنیٹو کی طرف چلے جائیں گے, کمپیٹیٹر کے اوپر سوئچ کر جائیں گے. جی تو اس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ٹو انکریز پرائس, کہ بھائی وہ اس کے اندر پرائس کمپیریزن کر سکتے ہیں. جی Then comes students, یہ these are few reasons factors leading to less price sensitivity, کہ جی کس طریقے سے the product is more distinctive. جی اس کا کوئی alternate ہے ہی نہیں, substitute ہے ہی نہیں. اسٹوڈنٹس buyers are less aware of substitutes. جی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یار substitutes ہیں بھی کہ نہیں. جی جیسے ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس وہ جو دہی اور ٹماٹوز اینڈ دہی کا جو اس کا یوگرٹ آلٹرنیٹیوز ہیں, تو مے بی دے آر ناٹ اویئر آف آلٹرنیٹیوز کہ جی کس طریقے سے ایک دوسرے کو سبسٹیٹیوٹ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بائرس کین ناٹ ایزیلی کمپیئر دا کوالٹی آف سبسٹیٹیوٹس. جی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. جی تو ڈیفینیٹلی دے آر مور کنفائنڈ, دے آر مور لمیٹڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ کہ بھائی جتنے کا بھی ہے خریدنا تو ہے, لے کر تو جانا ہے. ایکسپینڈیچر از اے اسمالر پارٹ آف بائرس ٹوٹل انکم. جی کہ جی 150,000 ہے یا 100,000 یا کسی کی 50,000 روپے انکم ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار یہ 150 کی چیز ہے, سو لیٹس ڈو اٹ, پرچیز کر لیتے ہیں. جی ایکسپینڈیچر از اسمال کمپیئر ٹو دا ٹوٹل کاسٹ. جی پارٹ آف دا کاسٹ از پیڈ بائی این ادر پارٹی. جی کوئی اور کہتا ہے اچھا بھائی میں اس کا کچھ پارشل, اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. جی پروڈکٹ از یوزڈ ود پریویسلی پرچیزڈ ایسٹس. جی کچھ مینٹیننس ہم لوگ جب کرتے ہیں, جی جیسے یو پی ایس ہے, جی ون ٹائم ہم پرچیز کرتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹری پرچیز کی جاتی ہے, تو بیٹریز نارملی ایکسپینسو ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس. تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے بیٹریز کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے اسٹوڈنٹس, وہ جو بیٹری کا جو واٹر ہوتا ہے. جی تو اس میں بھی پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے لانگ لائف, یا جیسے ہم لوگ کارز میں اپنے جو فیول وہ جو آئل انجن آئل یوز کرتے ہیں یا بریک آئل ہم لوگ یوز کرتے ہیں, تو اس کے اندر وہ کولنٹ ڈالا جاتا ہے. جی تو وہی دیکھتے ہیں کہ یار اس کی لائف کو بڑھا رہا ہے بھائی, انکریز کر رہا ہے. پروڈکٹ از ایزیوم ٹو ہیو ہائی کوالٹی اینڈ پریسٹیج, بائرس کین ناٹ اسٹور دا پروڈکٹ. جی یہ کچھ ہمارے سامنے فیکٹرز ہیں وچ لیڈ ٹو لیس پرائس سینسٹیوٹی. جی سیکنڈ ہمارے پاس جو اسٹیپ ہے جی, دیٹ از ڈیٹرمننگ ڈیمانڈ. جی In the continuity of previous students, this is another. جی ابھی ہم بات کر رہے تھے پرائس سینسٹیوٹی کی, اب یہ بات کرتے ہیں جی ایسٹیمیٹنگ ڈیمانڈ کروز کی بات کرتے ہیں. جی several different methods of measurement. جی پہلا ہوتا ہے جی آپ سروے کنڈکٹ کر لیں, انفارمیشن somewhat subjective, پرسن ٹو پرسن چیزیں انفارمیشن ویری کرتے ہیں. جی جیسے بھی ہم انکم کی بات کرتے ہیں 150,000, ایک چیز ان کے لیے بہت چیپ ہے, لیکن پرسن ہو از ارننگ اونلی 15,000 روپیز, تو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے ایکسپینسو ہو. جی ایک چیز, ایک میڈیسن کسی ایک کے لیے اس کی کوئی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں, لیکن جس کو ضرورت ہے جی وہ کہتا ہے جی دس از اے لائف لائن فار می. ایکسپیریمنٹ بائی چینجنگ پرائز فار سیم پروڈکٹ وداؤٹ ایلینیٹنگ کنزیومرز اور وائلیٹنگ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس. جی آپ پلس مائنس چینج کرتے چلے جاتے ہیں جی, اور آپ اس کو ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں کہ جی کسٹمرز کا یا کنزیومرز کا رسپانس کیا ہے جی ٹوورڈز دس پرٹیکولر پروڈکٹ. جی اسٹیٹسٹیکلی اینالائز پاسٹ پرائسز. وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں گا اسٹوڈنٹس کسی لیکچر میں. جیسے ہمارے پاس ایک وہ جو کسٹمر یا کنزیومر باسکٹ ہوتی ہے جی, تو روز کی روز گورنمنٹ آف پاکستان وہ پرائسز کلیکٹ کرتی ہیں. جی اس اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر پورے کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے کہ جی ڈفرینٹ سوپس ہیں, شیمپوز ہیں, کنوینئنس آئٹمس اس کے اندر زیادہ تر ہوتے ہیں کہ جی وہ جو گروسری کے جو آئٹمس ہیں اس کی پرائس ایک مہینے کے اندر, 3 مہینے کے اندر, ایک کوارٹر کے اندر, 6 مہینے کے اندر یا ایک ہفتے کے اندر 15, کس حد تک اس کے اندر چینجنگ آتی جا رہی ہے.
کوانٹٹی سولڈ اسٹوڈنٹس، کتنے لوگ وہ پرچیز، جیسے ابھی ہمارے پاس رمضان آ رہا ہے تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی ڈیٹس، کھجوروں کی کنزمپشن زیادہ ہو جائے گی، ہمارے پاس سافٹ ڈرنکس کی کنزمپشن زیادہ ہو جائے گی، اسٹوڈنٹس فروٹ کی کنزمپشن زیادہ ہو جائے گی، تو باقی ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا پروڈکٹس جو ہیں اس کی ہمارے پاس کم ہو جائے گی کنزمپشن. اینڈ ادر فیکٹرز ٹو گین انڈرسٹینڈنگ آف پرائس ڈیمانڈ ریلیشن شپ. جی پرائس انکریز کر رہے ہیں اگر تو ڈیفینیٹلی کوئی نیسیسٹی ہے تو ڈیمانڈ ایگزسٹ کرے گی جی، لوگ اس کو مجبوری میں بھی خریدیں گے. ہم فیول کی ایگزامپل جیسے سی این جی کی بات کر لیتے ہیں، پیٹرول کی بات کریں، سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. جب سبسٹیٹیوٹ آنا شروع ہوا ہے تو اس کو دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی کہ جی اس کے اندر وہ بیٹریز بھی رکھنی شروع کر دیں اور وہ ریچارجیبل آنا شروع ہوئیں. اور پھر اسی یہ چیزیں ڈیفینیٹلی کہ یار اگر تو سبسٹیٹیوٹ ہے تو پھر وہ سبسٹیٹیوٹ کی طرف شفٹ کرتے ہیں. سبسٹیٹیوٹ کی کیا کوالٹی ہے، جس کی کیا کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے کسٹمر کو یا کلائنٹ کو. جی ایک چیز تھرڈ تھنگ از، پہلے ہم نے بات کی تھی جی ڈیٹرمائننگ ڈیمانڈ کے اندر پہلی بات کی تھی پرائس سینسٹیوٹی. سیکنڈ جو ہمارے پاس جو تھی جی دیٹ از ایسٹیمیٹنگ ڈیمانڈ کروز. تھرڈ دس از پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. Determination of the effect of a change in price on overall demand. If demand changes considerably with a change in price, it is elastic. اگر انکریز ہو جاتی ہے جی تو اس کو ہم لوگ الاسٹک کہتے ہیں، اس کی وجہ سے امپیکٹ ہوتا ہے جی ڈائریکٹلی ڈیمانڈ کے اوپر پرائس چینج کرنے سے، تو اس کو ہم الاسٹک کہتے ہیں. If demand does not change جی significantly or in parallel with the price, it is inelastic. اتنی زیادہ کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ اگر 10 15 20 50 یونٹس کی چینج آتی ہے تو جو اس کو ان الاسٹک کہہ دیتے ہیں جی، اگر thousands آف پروڈکٹس سولڈ ہو رہے ہیں جی. لانگ رن پرائس elasticity, buyers continue to purchase from current supplier after a price increase but eventually switch suppliers. اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو تھرڈ ہمارے پاس جو اسٹیپ آتا ہے جی دیٹ از ایسٹیمیٹنگ کاسٹ. کاسٹ کیسے ایسٹیمیٹ کی جاتی ہے اسٹوڈنٹ؟ میں آپ سے شروع میں بات کر چکا تھا جی، یہ فکس کاسٹ کی، ویریبل کاسٹ کی، ان دونوں کو کمبائن کرتے ہیں تو ٹوٹل کاسٹ آتی ہے. اور جب ہم ٹوٹل کاسٹ کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں نمبر آف یونٹس پروڈیوس کے اوپر تو ہمارے پاس ایوریج کاسٹ آتی ہے. To price intelligently, companies need to know its cost with different levels of production. Definitely جی ہم یہ دیکھیں گے جی 1000 یونٹس پروڈیوس کریں تو کتنی کاسٹ آتی ہے، 2000 کریں گے تو کتنی آئے گی، اور جیسے جیسے ہم پروڈکشن انکریز کریں گے تو ہماری کاسٹ کیا آنی چاہیے. To estimate the real profitability of selling to different types of retailers or customers, firms should be activity-based cost accounting instead of standard cost accounting. This is another method کہ جس کے اندر وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر ایک پروڈکٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر کاسٹ، ہر ایکٹیویٹی کے لیے وہ علیحدہ کاسٹ اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر پھر پرائس جو ہوتی ہے جی اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یہ ایکیومولیٹڈ پروڈکشن کی بات کرتے ہیں جی. ایوریج کاسٹ فالز ود ایکیومولیٹڈ پروڈکشن ایکسپیرینس، آلسو ریفر ٹو ایز ایکسپیرینس کرو اور لرننگ کرو. اسٹوڈنٹس یہ جو ایکسپیرینس کی بات ہم لوگ کر رہے تھے، یہ لرننگ کرو کی بات کر رہے تھے ہم نے اس سے پہلے بھی ایک لیکچر میں بات کی کہ شروع کے اندر جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے. جب آپ کوئی کام نیا شروع کرتے ہیں نا جی، آپ دیکھیں وہ جو چھوٹے بچے لکھنا شروع کرتے ہیں ان کی سپیڈ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وین دے اسٹارٹ لرننگ اور آپ کی طرح ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی امپروو ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ ایک لیبر ہوتا ہے، ایک ورکر ہوتا ہے جی. شروع کے اندر وہ جب ایک کام کو کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی پروڈکٹیوٹی بہت کم ہوتی ہے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم اٹ کیپٹ آن انکریزنگ. آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں جی کسی ٹیلر شاپ کے اندر، آپ اس کو کسی ریسٹورینٹ کے اندر جا کر آبزرو کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ جو لوگ فوڈ بنا رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو کسی فیکٹری میں جا کر، شو مینوفیکچرنگ فیکٹری کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو کسی گارمنٹ فیکٹری کے اندر جا کر اسٹوڈنٹس آبزرو کر سکتے ہیں جی. اور مختلف جگہ کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹیوٹی امپروو ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 اسٹوڈنٹ لرننگ کرو کا ایک اور میں آپ سے یہ آگے چل کر انہوں نے ٹیکنالوجی کی بھی بات کی ہے. یہ جو لاسٹ پوائنٹ لکھا ہے یہ ایڈوانٹیجز فرام ایکسپیرینس کرو may lead to expansion which is a risk if there is a major technology improvement. اسٹوڈینٹس آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر پوائنٹ میں یہ دیکھوں گا جی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس یہ جو لرننگ کرو کی ہم لوگ بات کر رہے تھے اس کے اندر کافی ساری چینجز آئی. اسٹوڈینٹس میں آپ سے بات کر رہا تھا کنویئر بیلٹس کی، ریپیٹڈلی بات ہوئی آپ سے. اس کنویئر بیلٹ میں کیا کرتے ہیں کہ ہر جاب، ہر جتنے بھی امپلائیز اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم جاپان میں دیکھتے ہیں یا ہم لوگ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، سوری دیٹ از بین، بٹ اگر آپ نیشنل جیوگرافی کے اوپر دیکھتے ہیں
یا آپ اور کچھ مینوفیکچرنگ کنسرنس کے اندر دیکھتے ہیں، اسپیشلی یہ آٹو انڈسٹری کے اندر دیکھ لیتے ہیں، یا جو ایئر کرافٹ انڈسٹری ہے اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو کمپیوٹرائز کر چکے ہیں جی. روبوٹس دے آر پروڈیوسنگ سم تھنگ. لیکن جہاں پر ہیومنز انٹروینشن ہے، جیسے ہم لوگ لیبر انٹینسو کنٹری ہے، تو وہ کنویئر بیلٹس کے اوپر آپ کے پاس کمپوننٹس موو ہوتے ہیں، اور اس کے اندر پھر ایوری پرسن ہیز اے ویری لمیٹڈ ٹائم ٹو کمپلیٹ ہز اور ہر جاب جی. تو اس کے پاس پھر وہ کہتا ہے اچھا یار 90 سیکنڈز کے اندر مجھے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، یا مجھے 120 سیکنڈز میں کمپلیٹ کرنا ہے، یا 3 منٹس میں کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ چیز پھر آگے موو کر جاتی ہے جی. سو ایچ پرسن اس کے اندر پھر ہوتا ہے کہ وہ ایک بندے سے کام ریپیٹڈلی کرواتے ہیں، سو دیٹ دے کین بی ایکسپیرینسڈ آف دیئر جابس جی. اور ان کو اتنی زیادہ ایکسپرٹیز ہو جاتی ہے، پھر وہ آنکھیں بند کر کے بھی، وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا یار میں آنکھیں بند کر کے کر دیتا ہوں، تو وہ آنکھیں بند کر کے وہ پھر اسی کی بات ہوتی ہے جی لرننگ کرو کی، کہ بھائی وہ دے کین ڈو اٹ جی. تو یہ ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے جی ایکیومولیٹڈ پروڈکشن کے اندر. نیکسٹ ہمارے پاس جو لاسٹ پوائنٹ آتا ہے اسٹوڈنٹ، دیٹ از ٹارگیٹ کاسٹنگ دی ڈیٹرمن پرائس دیٹ مسٹ بی چارج اکارڈنگ ٹو مارکیٹ ریسرچ. مارکیٹ سروے کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ڈیٹا گیدر کرتے ہیں جی، کمپیٹیٹرز کیا کر رہے ہیں، سبسٹیٹیوٹ کیا کتنا ہے، آلٹرنیٹو کی کیا پرائسنگ ہے جی، اس سارے کی بیسس کے اوپر پہ ڈیٹرمن کر کے، اور اس جو کاسٹ ہوتی ہے جس کو ڈیٹرمن کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ، اور اس کے اوپر پہ ڈیفینیٹلی پروفیٹیبلٹی. دین کمز جی کمپیٹیٹرز کاسٹ کی بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. یہ ایک تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جی، ہمارے کمپیٹیٹر کیا چارج کر رہے ہیں. دیکھیں ایک تو ہم بات کر رہے تھے جی کوالٹی کی، جتنا زیادہ پروڈکٹ ایکسپینسو ہوگا اتنی زیادہ کوالٹی بھی اس کی اچھی ہوگی. آپ دیکھیں سوزوکی ہے جیسے اسٹوڈنٹس، تو لوگوں کی ایک پرسپشن بن گئی ہے کہ سوزوکی برانڈ از فار لو انکم گروپ. تو ہمارے پاس جو ٹویوٹا اور ہونڈا کے بائرز ہیں، دے آر ریلکٹنٹ. آئی ایم سوری، دس از مائی پرسپشن، مے بی آئی ایم رانگ. I discuss with few of the people. وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم جو اگر ہم نے 1300 سی سی یا 1300 سی سی ہم نے پرچیز کرنی ہے، تو وائی سوزوکی، وائی ناٹ ہونڈا اور ٹویوٹا. although کہ وہ مارکیٹ ڈفرنٹ ہے اسٹوڈنٹ. اسی طریقے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جی دے آر ریلکٹنٹ ٹو گو، کسٹمر جو ہوتا ہے دے آر ریلکٹنٹ ٹو گو فار سوزوکی. تو ہمارے پاس کمپیٹیٹر کی کاسٹ کیا آ رہی ہے جی، اس کی بیسس کے اوپر پرائس سیٹنگ کی جاتی ہے. وہ ہمارے پاس کنوینئنس پروڈکٹس ہو سکتی ہیں. ہم شیمپوز کی بات کرتے ہیں جی، ہم کوکنگ آئلس کی بات کرتے ہیں جی، ہم لوگ سوپس کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ اسٹوڈنٹس اس کی بات کر لیتے ہیں، اسٹیشنری آئٹمس کی ہم لوگ بات کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس ہم لوگ مارکیٹ میں جو اور بہت سارے لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں، تو وہ کمپیٹیٹر کی کاسٹ کو ایک دفعہ ضرور ان کا پلس مائنس سیم چل رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، وہ 10 20 50. ہاں اگر کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہے تو اسٹوڈنٹ ڈیفینیٹلی دیٹ ول بی ویری مچ ڈفرینٹ. آپ ایک دیکھیں کہ ایک لوکل جو ہمارے پاس ایک فوڈ چین ہے، وہ آپ کو جس پرائس کے اوپر برگر دے گا ڈیفینیٹلی میکڈونلڈ سے وہ زیادہ مہنگا ہوگا. پیزا ہٹ کا جو پیزا ہے ڈیفینیٹلی اٹ ول بی ایکسپینسو. تو اس سے نیچے رہتے ہوئے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کمپیٹیٹر کی کاسٹ کو کرائٹیریا بناتے ہیں، اور پھر ہم ڈیٹرمن کریں گے کہ ہماری کاسٹ کتنی انکر ہو رہی ہے، اس کی بیسس کے اوپر پھر ہم لوگ پروفٹ جو ہے اس کو ہم لوگ ریسیو کرتے ہیں یا چارج کریں گے جی اپنے کلائنٹ کو یا کسٹمر کو جی. سلیکٹنگ ا پرائسنگ میتھڈ جی، مارک اپ پرائسنگ ہے اسٹوڈنٹس. اسٹینڈرڈ مارک اپ بٹ کین ویری اکارڈنگ ٹو پروڈکٹ جی کیٹیگریز. مارک اپ پرائس اکولس ٹو یونٹ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس ڈیزائرڈ ریٹرن آن سیلز. یہ فارمولا ہے ہمارے پاس مارک اپ پرائس کا جی. ٹارگیٹ ریٹرن پرائسنگ ہے جی، ٹو میک اے فیئر ریٹرن آن انویسٹمنٹ. ٹارگیٹ ریٹرن پرائس اکولس ٹو یونٹ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی ڈیزائرڈ ریٹرن انویسٹڈ کیپٹل اوور یونٹ سیلز جی. یہ ہمارے پاس دس از ریلیٹڈ ٹو ٹارگیٹ ریٹرننگ پرائسز جی. دیز آر دا ٹو بیسیکلی میتھڈز اور ٹیکنیکس فار سلیکٹنگ اے پرائسنگ میتھڈ جی. دین کمس یہ ایک اور ہمارے پاس جی پرسیوڈ ویلیو پرائسنگ بیسڈ آن بائر پرسپشن. مینی فرمز آر ناؤ اڈاپٹنگ دس اپروچ جی. کسٹمرز کنزیومرز کی پرسپشن کیا ہے جی ریلیٹڈ ٹو پرائس، اس کی بیسس کے اوپر جی. جیسے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جتنی زیادہ کوالٹی امپروو ہوگی اتنی زیادہ پرائس بھی زیادہ ہوگی. اگر کسٹمر یا کنزیومر کا رجحان زیادہ ریٹیل آؤٹ لیٹس کی طرف ہے، وہ ریٹیل آؤٹ لیٹس کے اوپر جا کے اپنے انڈیپینڈنٹ شیلفس وہاں پر کر لیتے ہیں، یہ پورا سیکشن ایک لے لیتے ہیں کہ بھائی یہاں پر صرف ہماری ہی پروڈکٹس ہوں گی. تو پھر اس کی بیسس کے اوپر بھی
پھر پرائس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے. دین کمس ویلیو پرائسنگ جی, فیئرلی لو پرائس فار اے ہائی کوالٹی آفرنگ جی, بڑا مشکل سا کام ہے جی. لیٹس سے ایوری ڈے لو پرائسنگ جی, EDLP, نو پروموشنز اینڈ نو چینج ٹو پرائس. دس ایلیمینیٹس week to week price uncertainty. The reason firms have adopted this price strategy is that constant sales and promotions are costly and have eroded consumer confidence in everyday shelf prices جی. ایکسٹرا کاسٹ انکر ہو جاتی ہے نا, پروموشن جب انکر کریں گے جی, ایڈورٹائزنگ شاہد خان آفریدی کو جا کر کہیں گے جی. کیوں موبائل کے کیس میں انڈین ایکٹریس وہ جو کرینہ کپور کو لے کر آئے جی, ڈیفینیٹلی شی چارج دیم ملینز. تو جب اتنے زیادہ پیسے وہ چارج کر رہی ہے جی, ہو سکتا ہے کہ وہ کافی زیادہ اس نے چارج کی ہیویلی, تو وہ ایونچولی تو وہ پھر کسٹمر یا کنزیومر سے لیتے ہیں جی, چارج کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس قسم کی کوئی حرکت بھی نہیں کرتے جی, ہم لیٹس اسٹیگنٹ جی, ہم کسٹمر آتا ہے وہ مارکیٹ شیلف سے ہمارا پروڈکٹ لے جاتا ہے, ہمیں اس کی جو ہے ٹرن اوور اس کو انکریز کرنے کی ضرورت نہیں جی. میں اس کو کہوں گا کسی حد تک اسٹوڈنٹس اگر آپ آبزرو کریں تو شیزان اور ٹاپس کے کیس میں یہ بات مجھے تھوڑی سی سمجھ آتی ہے. ان کی پروموشنز چلتی ہیں, ایڈورٹائزمنٹس چلتی ہیں, لیکن کم چلتی ہیں اسٹوڈنٹس. جتنا جیسے منٹ میڈ ہے, جیسے ہمارے پاس اور ڈفرینٹ جوسز ہیں جی, جتنا زیادہ وہ مارکیٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ یہ لوگ مارکیٹ اس طریقے سے نہیں کرتے جی. ہائی لو پرائسنگ ہے جی, چارج ہائر پرائسز آن این ایوری ڈے بیسس بٹ رن فریکوینٹ پروموشنز وتھ پرائسز ٹیمپرری لوور دین دا ایوری ڈے لو پرائسنگ لیول جی. ڈیفینیٹلی ہائر پرائسز چارج کرتے ہیں, اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ ٹرن اوور جیسے بڑھا یا ٹرن اوور نہیں بھی بڑھا تو یہ کیا کرتے ہیں, فریکوینٹ پروموشنز چلا دیتے ہیں. اچھا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان شریف آ رہا ہے جی, ہم 1 رمضان تک, یا ہم ایسا کرتے ہیں عید تک, یا ہم ایسا کرتے ہیں اس کو کسی اور ایونٹ کے ساتھ ریلیٹ کر کے جی, وہ 10 15 20 دن کے اندر اپنی جو پروڈکٹ ہوتا ہے, اسٹاک ہوتا ہے, اس کو نکال دیتے ہیں جی. سلیکٹنگ a pricing method جی, گوئنگ ریٹ پرائسنگ, بیس پرائس آن دیٹ آف کمپیٹیٹر, فالو دا لیڈر جی. جو لیڈر کر رہا ہے جی, پیزا ہٹ از دا لیڈر ہماری پاکستانی مارکیٹ میں, دے آر دا لیڈر ان فار پیزاز. اسٹوڈنٹ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میکڈونلڈس جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے مارکیٹ کو. اسٹوڈنٹس ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جیسے بونینزا لیڈ کر رہا ہے, کیمبرج لیڈ کر رہا ہے. اسٹوڈنٹس کمپیٹیٹرز ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ اس کو پھر فالو کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, اور جو اس کو فالو کرتے ہیں, جو پرائس وہ سیٹ کرتے ہیں, وہ پھر باقی لوگ بھی کہتے ہیں جی لیٹس سیٹ دا پرائس اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹینڈرڈس اور دیئر اسٹریٹجیز. آکشن ٹائپ پرائسنگ شروع میں بات ہوئی تھی آکشنز کی جی, یہ ذرا تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. اٹ کمپرائزز آف 3 ڈفرنٹ کائنڈ آف آکشنز جی. مسٹ کوالیفائی سپلائر پول بفور یوزنگ پرائس کاسٹ ایز میجر ڈیسیجن ویریبل ان, یہ بزنس ٹو بزنس سچویشنز میں اسٹوڈنٹس ہوتا ہے. اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ نارملی زیادہ تر ہمارے پاس کچھ کیسز میں یہ جو ہوتے ہیں نا اینٹیکس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, جو بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, پرانی کسی کی پینٹنگ ہے, اور کہیں سے ہمیں کوئی گلدان مل گیا, کوئی اور کمپوننٹ کوئی چیز مل گئی جو اینٹیک میں ہوتی ہے, اس کے اوپر پھر وہ ڈیفینیٹلی کافی زیادہ ہوتا ہے. آکشن سے تو یہی ذہن میں آتا ہے. اس کے علاوہ بھی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ چیز یہ ہوتا ہے کہ جیسے لیوائس ہے جی, اس کا ایک پلانٹ کہیں امریکہ میں لگا ہوا جی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پلانٹ کی لائف پوری ہو گئی ہے اور وی آر گوئنگ فار سم نیو ٹیکنالوجی, اور ہم نیا پلانٹ پرچیز کرنے جا رہے ہیں. تو وہ پھر یہاں پر پاکستان میں یا ہم ڈیولپنگ نیشنز دے پرچیز دیٹ پلانٹ, اور وہ پھر اس کو مینٹین کر کے اس سے پروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں جی. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی ایئر لائن سیکٹر کے اندر اسٹوڈنٹ, کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس جو ٹورزم بیسڈ اکانومیز ہوتی ہیں, جیسے سوئٹزرلینڈ ہے, وہ پرچیز کر لیتے ہیں. اچھا بھی ہم ایئر بس سے اور بوئنگ سے پرچیز کر لیتے ہیں پلینز, ہم 7 سال 10 یا 11 12 سال تک اس کو یوز کرتے ہیں. جب وہ آبسولیٹ ہو جاتے ہیں, نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, یا جب وہ پرانے ہو جاتے ہیں, تو یہ وہ پھر اس کو اور دوسری ڈفرینٹ ایئر لائنس کو سیل کر دیتے ہیں, اس کی مینٹیننس کرتے ہیں, اور اس کو پھر دوبارہ وہ استعمال, وہ ہوتے تو ڈیفینیٹلی فار اس دے آر کوائٹ نیو ڈیولپنگ نیشنز کے لیے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان سے نئے جو ایئر کرافٹس ہیں جی وہ پرچیز کر لیتے ہیں. تو یہ کچھ B2B کی بات ہو رہی تھی جی. انگلش آکشنز ascending bids with one seller and many buyers جی, ایک بیچنے والا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ خریدنے والے ہوتے ہیں. ڈچ آکشنز ہیں جی. 2 types, auctioneer announces a higher price for a product and then lowers the price until a bidder accepts. بہت
ایکسپینسو کر دیتے ہیں جی. پیپل کیپٹ آن بیڈنگ فار دیٹ, اور پھر اس کو ریڈیوس, جو سیلر ہے وہ ریڈیوس کرتا ہے جی, اور پھر وہ میٹ کرتا ہے جی جو بائر کی جو پرائس ہوتی ہے جی. بائر اناؤنسز سم تھنگ دے وانٹ ٹو بائی اینڈ پوٹینشیل سیلر کمپیٹ ٹو آفر دا لوئسٹ پرائس. بائر کہتا ہے جی مجھے یہ پرٹیکولر کموڈیٹی چاہیے جی, آئٹم چاہیے. اس کے اوپر پھر کیا کرتے ہیں کہ ڈفرنٹ جو سیلرز ہوتے ہیں جی وہ اپروچ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہماری پروڈکٹ ہے, اس کے یہ فیچرز ہیں, اور دیٹ ول سپورٹ یو, دیٹ ول ہیلپ یو جی. دین کم اسٹوڈنٹ سیلڈ بڈ آکشنز جی. ہمارے یہاں یہ کامن ہے گورنمنٹ سیکٹر میں. ٹینڈر نوٹسز آپ نے اکثر جگہوں کے اوپر دیکھے ہوں گے. Supplier submits only one bid and do not know the contents of the other bids. The government uses this method frequently to secure goods and services. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سیلڈ انویلپس میں آ جاتے ہیں, سب لوگ, سب پارٹیز آ جاتی ہیں, دے اوپن دوز سیلڈ انویلپس, اور وہ پھر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ دس از دا پرائس, اور پھر جو لوسٹ ہوتا ہے وہ جو پروڈکٹ کا جو ہوتا ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں. انڈینٹنگ بھی کہتے ہیں جی پروڈکٹ کے کیس کے اندر, یا ڈیفینیٹلی میرے خیال سے سروس سیکٹر میں بھی اس کو انڈینٹنگ کہتے ہوں گے, آرڈر دینا کہتے ہوں گے. تو پھر وہ جو لوسٹ پرائس والا ہوتا ہے جی وہ اس کو دے دیا جاتا ہے. سلیکٹنگ دا فائنل پرائس اسٹوڈینٹس, فائنل اسٹیج تک ہم پہنچتے ہیں. دا انفلوئنس آف ادر مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز, برانڈس کوالٹی کی بات کر لیتے ہیں, اینڈ ایڈورٹائزنگ ریلیٹو ٹو دا کمپٹیشن. Known brands with high quality and high relative advertising can command higher prices. The influence of other marketing mix elements, note relationships between relative price, relative quality and relative advertisement. Students یہ relative کی بات, یہ comparison کی بات کر رہے تھے. competitor کیا آفر کر رہا ہے, ہم لوگ کیا آفر کر رہے ہیں, ہم کیسے competitor کو بیٹ کر سکتے ہیں جی, ہم کس طریقے سے competitor کا مارکیٹ شیئر ون کر سکتے ہیں جی. ایڈورٹائزمنٹ کی بات کرتے ہیں. میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ جی اسٹوڈینٹس بسکٹس کے اندر یس میں کہتا ہوں کہ جی ابھی آج کل یہ جو آپ اوریو کا جو ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے اسٹوڈینٹ, وہ اگر آپ دیکھتے ہیں جی ہاؤ سویٹ دیٹ لٹل کڈ از, اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہ اب وہ کمپین اتنی اسٹرانگ ہے کہ جو بچے ہیں جی دے پش دیئر پیرنٹس ٹو پرچیز دیٹ پرٹیکولر برانڈ جی. Step 6, selecting the final price. Company pricing policies contemplated price must be consistent. Student ایسا نہ ہو کہ آج کچھ ہے کل کچھ ہے, اور اس کے اندر اتنی زیادہ ویریشن ہے that a client وہ سمجھے کہ جی یہ ایک دن بہت ہائی ہے ایک دن بہت لو ہے, تو it means کہ the company is doing something wrong with the consumers or the customers. Gain and risk sharing prices, risk losing customers if cannot deliver full promised value جی. ڈیفینیٹلی کسٹمر یا کنزیومر شفٹ کر جائے گا, اور یہ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ سروس سیکٹر میں زیادہ ہوتا ہے. جیسے انشورنس کمپنیز ہیں, بینکس ہیں ہمارے پاس, اور وہ جو پلمبرز آتے ہیں گھر میں, الیکٹریشینز آتے ہیں. اف یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دوز پیپل, جتنے پیسے آپ دے رہے ہیں اگر آپ کو اتنی ویلیو نہیں مل رہی تو وہ لوگ پھر سوئچ کر جاتے ہیں ٹو ادر پیپل اور ادر انسٹیٹیوشنز اور ادر ایکسپرٹس جی. Impact of price on other parties, distributors, sales force, competitors, suppliers, governments, etc. جی, کہ اگر اس پرائس کا امپیکٹ کسی بھی اس کے اوپر نیگیٹو ہو رہا ہے جی. جیسے گورنمنٹ کے کیس میں جی آپ پرائس انکریز کرتے ہیں جی, وہ ٹیکسز انکریز کرتے ہیں, جیسے پروڈکشن آپ کو ڈیکریز کرنی پڑتی ہے کیونکہ آگے لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے, تو جی اس کا بھی پھر بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. دیٹ ہاؤ سگریٹ کے کیس میں اسٹوڈنٹس ہوا بھی ریسنٹلی, یہ جو جون 2014 کے اندر یہ جو بجٹ پیش ہوا, اس میں جو ٹیکس امپوز کیا گیا سگریٹس کے اوپر, اس کی وجہ سے پھر دے ہیو ٹو اسٹریٹجائز. جو ہمارے پاس جو بگ مارکیٹ پلیئرز ہیں, دے نیڈ ٹو اسٹریٹجائز کس طریقے سے مارکیٹ میں اپنی ایگزسٹنس کو انشور کریں. اسٹوڈینٹس دس از آل سم تھنگ اباؤٹ دا پرائسنگ اسٹریٹجی. اسٹوڈینٹس اسی کی کنٹینیوٹی میں ہم نیکسٹ لیکچر میں بھی ڈیفینیٹلی جی پرائسنگ اسٹریٹجیز کے بارے میں بات کریں گے اسٹوڈینٹس. لیکن اگر ہم لوگ اس کو کمپریہینڈ کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کمپلیٹلی, تو اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہم لوگوں کو نظر آتی ہیں جی, وہ میں دوبارہ سے آپ کہوں گا لیٹس ریپیٹ اٹ ونس اگین کہ جی جس میں ہم لوگوں کے پاس کاسٹ آتی ہے جی, میٹیریل کی کاسٹ جی ہمارے پاس بہت زیادہ سگنیفیکینٹ ہوتی ہے ان کیس آف ٹینجیبل آئٹمس. لیکن جب انٹینجیبل کی بات کرتے ہیں, سروس سیکٹر کی بات کرتے ہیں, تو اسٹوڈینٹس یس آئی مسٹ سے اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ امپاسبل بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹرمن دا کاسٹ آف دیٹ پرٹیکولر سروس جی. جیسے ڈاکٹرز کے کیس میں ہوتا ہے اسٹوڈینٹس, لائرس کے کیس میں ہوتا ہے, بینکس کے کیس میں ہوتا ہے ہمارے پاس, یا ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے جو پلمبرز کی, الیکٹریشینس کی بات کر رہے تھے, جو کہ انڈیویجول لیول کے اوپر ہوتا ہے جی. ہمارے یہاں پاکستان میں اس کی کوئی کمپنیز نہیں ہیں جی, تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر اس کی جس کی جتنی زیادہ ایکسپرٹیز ہوں گی اسٹوڈینٹس, اس
وہ اس کو اتنی زیادہ ہائی فی چارج کرے گا جی. اسی طریقے سے آپ اپنی آرگنائزیشنز کے اندر دیکھ لیں ٹینجیبل ایون جو آئٹمز ہوتے ہیں جو پروڈکٹس ہوتے ہیں جس بھی امپلائی کی جتنی زیادہ اس کی اویئرنیس کہہ لیجیے ایکسپرٹیز کہہ لیجیے وہ جو لرننگ کرو کی ابھی ہم آپ سے بات کر رہے تھے جی جتنا زیادہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہیویلی چارج کرے گا جی. اور پھر جو ایک کمپنی ہوتی ہے اس کو دے آر آلویز ولنگ ٹو پے فار دیٹ پرائز. ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جتنا یہ ہم لوگوں کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جی یہ اتنی سیلری بہت آسانی سے اس کو یہ سیلری کو پورا کر لے گا جی اپنی کو. سو دا کمپنی از مور ہیپی ٹو بیئر دیٹ پرٹیکولر کاسٹ اور دیٹ پرٹیکولر پرائز جی. تو یہ ہمارے پاس آرگنائزیشنز کے اندر بھی. اور پھر وہ جگہیں جہاں پر رسک بہت زیادہ ہوتا ہے جی جیسے آپ اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ لیتے ہیں بینکس میں انشورنس کمپنیز میں جیسے بینکس کے کیس میں ان امپلائیز کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں جی جن کے پاس پروڈکٹ نالج بہت زیادہ ہوتا ہے مارکیٹ کا نالج ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. وہ جو امپلائی بیٹھا تو اپنے ڈیسک کے اوپر ہے جی لیکن اس کو 3 4 6 اس کو پتا ہے کہ جی اس پروڈکٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں کس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے جی ان کی کیا ویکنیسز ہیں ہماری کیا اسٹرینتھ ہے جی. تو وہ پھر اس کو ہائی لائٹ کر کے کسٹمر کو کلائنٹ کو کنونس کرتے ہیں جی پلیز انویسٹ ان دس پرٹیکولر پروڈکٹ جی. اور پھر اس کے اوپر وہ ڈیفینیٹلی ان کو پش کرتے ہیں جی کہ جی پلیز آپ اس کے اندر انویسٹ کریں. اور پھر ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ جی وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جی جاتے تو پیسے جمع کرانے ہیں لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو ان کو کریڈٹ کارڈ بھی دے دیے جاتے ہیں جی. ٹھیک ہے کنونس کیا جاتا ہے کہ جی دس از اوور پروڈکٹ اس کی یہ سارے کے سارے بینیفٹس ہیں کریڈٹ کارڈس دیے جاتے ہیں. دین کمس آپ ان کو وہ جو کریڈٹ کارڈز کے علاوہ جی آپ کہتے ہیں جی آپ کار بھی لیز کروا لیجیے آپ ہاؤس فائنینسنگ بھی لے لیجیے جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ سپلیمنٹ کارڈز بھی ہمارے سے لے لیجیے جی آپ ATM کارڈ بھی ایشو کرا کے اس کا بھی سپلیمنٹ کارڈز ہم لوگوں سے لے لیجیے جی وہ بچوں کے لیے یا اپنے جو اسپاؤز ہیں ان کے لیے ہم آپ کو دیتے ہیں. تو وہ اتنا کمپریہنسولی ان کو سروس ڈیزائن کر کے دیتے ہیں اور اس کے اندر پہ ڈیفینیٹلی جتنا زیادہ کمپریہنسو سروس ڈیزائن کر کے دیتے ہیں اس کے اندر اتنا ہی زیادہ رسک آف سکسیس اور رسک آف فیلئر زیادہ ہے. اگر سکسیسفل ہو جاتی ہے ایک ڈیل تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے پاس وہ جو کسٹمر ہے یا کلائنٹ ہے وہ پھر اس کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرے گا جی گو ٹو دیٹ پرٹیکولر پرسن ان دیٹ پرٹیکولر بینک اور آپ اس سے جا کر جب بات کریں گے جی تو وہ آپ کو یہ سارے کا سارا ڈیزائن کر دے گا میرا ریفرنس دیجیے گا جس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ شیئر آپ کا ریزنیبلی انکریز ہو جاتا ہے. بٹ ان ادر کیس اف دیٹ پرٹیکولر کسٹمر کلائنٹ از انہیپی تو وہ پھر اتنا ہی زیادہ لوگوں کو کنونس کرے گا کہ بھائی اس بینک کے اندر نہیں جانا اس شخص کے پاس نہیں جانا. ہی ڈونٹ ہیو کمپلیٹ پروڈکٹ نالج. وہ بینک سیٹسفائی کر ہی نہیں سکتا جی ان کا اکوپمنٹ ایڈوانس نہیں ہے جی ان کے پروسیجرز انٹیکٹ نہیں ہے جی ٹھیک ہے. ان کے پاس ان کے امپلائیز جی دے پیپل آر ناٹ ویری مچ پرومپٹ ان کا رسپانس اتنا پرومپٹ نہیں ہے جی. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس وہ پھر اس کا رسک اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا اسٹوڈنٹس کی جو ڈاکٹرز کے کیس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جتنی زیادہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم انڈرسٹینڈنگ جیسے جیسے امپروو ہوتی چلی جاتی ہے اسٹوڈنٹ تو وہ اس میں اتنی ہی زیادہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جی وہ اسپیشلائز ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کوئی ہم میں سے کوئی بہت زیادہ بیمار ہو جائے وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی وی نیڈ ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف منی آن سم اینٹی بایوٹکس بٹ وین وی گو ٹو سم یہ کیا کہتے ہیں میڈیکل کنسلٹنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں فزیشین کے پاس ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں بھائی وی آر سیک اینڈ دیز آر دا ریزن. تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں عام سی میڈیسن لکھ دیتا ہے اور ساتھ ہمیں ایک ٹریٹمنٹ بتا دیتا ہے کہ جی آپ کریں. تو نیکسٹ ٹائم ڈیفینیٹلی آپ اس کے پرماننٹ کلائنٹ بن جاتے ہیں جی اپنے فیملی کو کہتے ہیں کہ جی گو ٹو دیٹ پرٹیکولر ڈاکٹر اور وہ آپ کے پاس کمپلیٹ جو ہے اس کو سروسز وہ آپ اس کو آفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم انشورنس کی بھی بات کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کسی دور میں جیسے ابھی آپ سے کچھ لیکچرز پہلے بات ہو رہی تھی ایک لیکچر میں کہ بہت بڑے آرگنائزیشنز جو تھیں وہ خود سے میڈیکل انشورنس میڈیکل کی جو اماؤنٹ ہے جی وہ ان شیپ آف کیش اپنے امپلائیز کو دیا کرتی تھیں یا میڈیکل کی جو پالیسی تھی وہ اتنی زیادہ ویل اسٹرکچرڈ نہیں تھی. لیکن جب انشورنس کمپنیز آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ جی مارکیٹ کے اندر نیڈ ایگزسٹ کر رہی ہے نیڈ از دیئر تو انہوں نے وہ پھر ڈفرینٹ پالیسیز جو ہے
ان کو بنا کر اپنے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ، کسٹمرز، کلائنٹس کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا. ناؤ پاکستان کے اندر انشورنس کا ایک ریزنیبل بزنس ہے جی. آپ یہ دیکھیں آٹو انشورنس ہے جی، مارگیج کے کیس میں ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس لائف انشورنسز ہوتے ہیں جی، جو لوگ بینک سے، آرگنائزیشن سے، بینک سے لون لے رہے ہوتے ہیں جی اور اچھے ہاؤس فائنینس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی لائف انشورنس ہوتی ہے جی. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کی لائف انشورنس کرائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک سگنیفیکنٹ پرپورشن آف انشورنس بزنس دیٹ از آن رائز. تو یہ دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو پرائز اسٹوڈینٹس. اور ڈیفینیٹلی یہ میں دوبارہ سے اس کو کہوں گا جی بفور سائننگ آؤٹ اور بفور سیئنگ اللہ حافظ ٹو آل آف یو، اس میں دوبارہ یہ کہیں دیکھیں جیسے ریسٹورینٹس میں اسٹوڈینٹس، اس کے اندر پھر ہمارے پاس جو ویٹرز ہوتے ہیں جی، وہ جو کسٹمرز، جو کاؤنٹر کے اوپر جو سٹاف ہوتا ہے جی، جو شیفس ہوتے ہیں، اس کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس میں ٹینجیبل انٹینجیبل دونوں چیزیں ہیں. تو وہاں پر ہمارا جو امپلائی ہوتا ہے جی، اس کو اتنا ہی زیادہ ویل آرگنائز، ویل اسپیشلائزڈ ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹس آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ان دا نیکسٹ لیکچر وی ول کنٹینیو ود دا سیم ٹاپک، اور ہم اس کے اندر اور کچھ دیکھیں گے کہ جو جیسے جیوگرافک ہے یا اور ڈفرینٹ کچھ کانٹیکس کے اندر ہم پرائسنگ اسٹریٹجیز کو ڈسکس کریں گے. اور انشاءاللہ ول سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر ود دا نیو ٹاپک. جی اپنا بہت خیال رکھیے گا، اینڈ اللہ حافظ فار ناؤ جی.